رجب المرجب میں اس پاکیزہ ٹینک کے اندر ہم نے ایسی گندگی ڈال رکھی ہے، میں آپ کو بتاؤں دین کے اندر ایک مصیبت تو یہ ہے، روزہ آ گیا، کہاں سے آیا کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور رکھ رہے ہیں روزہ شوق سے۔ ان سے کہو کہ یہ روزہ نہیں ہے تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے آپ کو کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تو ہے، پچھلے 50 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اور پھر جناب اس رات کو وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ آج رات تو معراج کی رات ہے، اس رات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، آج میں آپ کو بتاؤں، اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کئی بار آ چکی ہے، لیکن اس کو آپ اپنے دل کے کانوں سے سن لیجئے خدا کے لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ رات کے ایک خاص حصے میں بہت تھوڑے سے وقت میں اللہ کے حکم سے ہانی مکہ مکرمہ کے گھر سے فلسطین تک مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، وہاں آپ کو لے جایا گیا اور وہاں سے حضرت جبرائیل آپ کو اپنے ساتھ آسمانوں تک لے گئے، آسمانوں میں آپ کا استقبال ہوا، پورے آسمانوں کو پار کرتے ہوئے آپ سدرۃ المنتہا تک لے گئے، سدرۃ المنتہا پر جا کر جبرائیل رک گئے کہ آگے جانے کی ان کی ہمت نہیں ہے، یہ سچی باتیں ہیں، حقیقت ہے۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جہاں تک اللہ رب العزت نے آپ کو چاہا آپ کو بلایا، آپ سے محبت کی باتیں کی، آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، آپ کو وہاں کے حالات دکھلائے گئے، بتلائے گئے۔ اوحى الى عبده ما اوحى، قرآن نے ساری سینری جو ہے اپنے الگ الگ پیٹرن میں بیان کی ہے، یہ حقیقت ہے، سچ ہے۔ لیکن آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ تشریف لے گئے تھے اور آپ کو فلاں 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 چیزیں دکھلائی گئی، اس کا بھی ایک بہت زبردست تفصیلی لسٹ آپ کو مل جائے گا، کیا کیا آپ نے وہاں دیکھا۔ یہ بھی ایک لمبی لسٹ آپ کو مل جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کیا باتیں کی، کیا کیا عطا فرمایا، عطیہ تحفہ، اس میں آپ بھی بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک لمبی لسٹ مل جائے گی کہ آپ کے ساتھ وہاں مہمان نوازی کیسی ہوئی، یہ بھی آپ کو بہت مل جائے گا۔ لیکن میرے دوستو، آپ کو یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ یہ کب ہوا، کس مہینے میں ہوا نہیں بتا سکتے، کس دن اور کس رات ہوا نہیں بتا سکتے، یہاں تک کہ کس سن اور کس سال میں کس ایئر میں ہوا نہیں بتا سکتے۔ میں اپنی پوری ذمہ داری، امانت داری کا احساس رکھتے ہوئے اللہ کے لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے انجانے میں، جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرتا، انجانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ تو نہ باندھو۔ 27ویں معراج کو یہ تو دماغوں میں نہ گھساؤ کہ اس رات کو پیارے نبی معراج تشریف لے گئے تھے، حالانکہ اس رات کو نہیں لے گئے تھے، یہ آپ نے جھوٹ بول دیا ہمارے نبی پر۔ یہ کیا گستاخی نہیں سمجھتے اس کو؟ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیز آپ کی زبان سے نکل رہی ہے، ایک چیز آپ کی نیت اور انٹینشن میں گھسی ہوئی ہے، اور وہ چیز حضور کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، تو یہ حضور پر جھوٹ بولنا ہوا یا نہیں ہوا؟ بتایا جائے۔ جی ہاں، آپ نے حضور پر جھوٹ بولا ہے، اس لیے دل میں درد ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اس گستاخی سے بچایا جائے۔ اب دیکھیے معراج کے واقعات ہم تک کیسے پہنچے۔ حدیث کی 25-30 کتابوں کو اٹھا کر کھنگال لیجئے، حضور کے ساتھیوں میں سے 45% 45 صحابہ نے واقعہ معراج کو ذکر کیا ہے، اگر آپ سب گنو تو 45 صحابہ سے واقعہ معراج کا قصہ حدیثوں کے اندر الگ 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 الفاظ سے نقل کیا گیا۔ کتنے صحابہ سے؟ 45 صحابہ سے۔ اللہ کی قسم ان میں سے ایک صحابی بھی نہ یہ کہتا کہ فلاں سن میں یہ معراج ہوئی ہے، ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتا فلاں مہینے میں یہ معراج ہوئی ہے، ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتا فلاں رات میں یہ معراج ہوئی ہے۔ آج میں پاگل بے وقوف اٹھ کر آپ سے کہنے لگ جاؤں کہ 27 رجب کو معراج ہوئی ہے تو کیا میرے سر پر جوتے نہیں برسائے جائیں گے؟
کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے گریبان پکڑ کے نکال دیا جائے باہر کے حضور پر جھوٹ بولتا ہے؟ جی ہاں میں اس قابل ہوں۔ ارے صحابہ کو جب ہمت نہیں ہوئی کسی رات کو طے کرنے کی، تو مجھے کس نے حق دے دیا کہ میں کہوں 27 رجب کو معراج ہوئی ہے؟ کون کہتا ہے 27 رجب کو معراج ہوئی ہے؟ اس سے پوچھو، خدا کی قسم، اسے ایک دن مہمان نوازی کر کے، اسے نیا جوڑا پہنا کے، اسے 3 وقت کا کھانا کھلا کے، اس کے پیروں میں بیٹھ کے پوچھو، خدا کے لیے بتا 27ویں رجب کو معراج کی رات کہہ کر تو جو جلسہ جلوس نکال رہا ہے، یہ جو ڈانس کر رہا ہے، اللہ کے بندے یہ تو بتا تجھے کس نے بتایا؟ یہ بات کہاں سے آئی کہ 27ویں رجب کو معراج کی رات ہوئی؟ نہیں بتا پائے گا، ہو تو نہ بتائے گا۔ پیارے نبی پر جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے سفر کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ گھڑ کر ایک بڑی جمعیت کو اس رات کو جمع کر کے جلسہ جلوس کیا جا رہا ہے، رات کو عبادتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کس بیس پر؟ ایک جھوٹ پر۔ جھوٹ کیا ہے؟ آج رات کو حضور کا معراج کا سفر ہوا تھا۔ ابے بھائی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو آتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھا، انہوں نے نہیں بتایا کہ اس رات کو ہوا، اور کہیں پر یہ ثابت نہیں ہے کہ اس رات کو نہیں ہوا۔ آپ اور میں ہوتے کون ہیں یہ بتانے والے کہ اس رات کو ہوا؟ یہ بھی ایک بہت بڑی گستاخی ہے، یاد رکھ لیجئے میرے بھائیوں۔ اس رجب کے مہینے میں آپ کو چوکنا کر دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے جو کہے 27ویں رجب معراج کی رات ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کہتا ہے۔ اس سے کسی کے دل کو تکلیف ہو تو ہمیں کھلے دل برداشت ہے، حضور کے دل کو تکلیف ہو یہ برداشت نہیں۔ دین میں جناب ملاوٹ کر دی جائے یہ برداشت نہیں، دل دکھ جائے سبحان اللہ، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیسری اور آخری چیز میری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا، یہ رجب المرجب کا سلسلے کا عنوان آج میں نے جان بوجھ کر اس لیے لیا ہے کہ اس مہینے میں یہ ڈھکوسلے ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اسلام سمجھ کر ہمارے بھائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو یہ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے؟ کون بتائیں گے؟ جبرائیل کا تو آنا بند ہو گیا۔ کون بتائیں گے؟ قرآن؟ جی ہاں قرآن بتائے گا، لیکن قرآن کو بتانے کے لیے بیچ میں واسطہ تو چاہیے۔ یہ واسطہ وہی ہم جیسے لوگوں کو اللہ مسلط کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ تو بتا، تو ہم اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ وائرنگ آپ کی صحیح نہیں ہے، یہاں اس کو یہ بلو کو ریڈ کے ساتھ لگائیے۔ تو یہی رجب کی ایک وائرنگ یہ ہے کہ ہم نے 22 تاریخ رجب کی، ایک تو میں نے بتایا 27 تاریخ رجب کی روزے کو اور معراج کو لوگوں نے اپنی طرف سے تھوپ لیا، دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج حق ہے، معراج کی تاریخ غلط مشہور ہوئی ہے، معراج کا واقعہ سچا ہے، معراج کا دن غلط مشہور کیا گیا، معراج کی کہانی سچی کہانی ہے جو قرآن اور حدیث میں آپ کو ملے گی، لیکن معراج کا مہینہ بھی غلط مشہور کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں 5 اقوال آتے ہیں، بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں ربیع الثانی میں معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں رجب میں معراج ہوئی، اور بعض کہتے ہیں رمضان میں معراج ہوئی، اور بعض کہتے ہیں شوال میں معراج ہوئی۔ آپ کس کو صحیح کہیں گے؟ اور یہ سارے کے سارے اندازے لگائے گئے، اور آج ہم یقین سے کہنے لگ جائیں اور عقیدہ بنا لیں کہ نہیں رجب ہی میں ہوئی، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دین کے اندر اضافہ اور ایکسٹرا فٹنگ کی اجازت کسی کو نہیں ہے، وہ کوئی ہو، اور کتنے سالوں سے یہ چلا رہا ہو یہ بھی کوئی میٹر نہیں کرتا۔ دین اس سے پرانا ہے۔ جتنے سالوں کا آپ حوالہ دیں گے نا کہ 200 سال سے ہمارے خاندان میں یہ چیز چلی آ رہی ہے، آپ کو مبارک ہو جناب، یہ ہم 1500 سال کی بات کر رہے ہیں، آپ سے بھی 1300 سال پہلے کے ہیں۔ تو 22 رجب ایک تیسری اور آخری چیز بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رجب کی 22 تاریخ کو بھی ایک جلسہ جلوس کی طرح، پتہ نہیں ایک رسم و رواج کی طرح ہمارے مسلمان بھائیوں نے
حضرت ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑی شخصیت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے فرد فرید اور چمکتے ہوئے ستارے تھے، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے ایک رسم 22 رجب کو چلتی ہے، اسے کہیں پور کی فاتحہ بولا جاتا ہے، کہیں کونڈوں کی رسم بولا جاتا ہے، اور الگ الگ علاقوں میں الگ الگ اس کے نام ہیں۔ تو میرے بھائی، جو اس کو بہتر اور صحیح اور اچھا سمجھتے ہوں وہ ایک دین کا کام کر کے کر رہے ہوں گے، ان کی اس محبت کو سلام ہے، دین کے اس جذبے کو سلام ہے۔ لیکن پیارے بھائی، ذرا یہ تو سوچو کہ آپ جس چیز کو دین سمجھ کر کر رہے ہو، اس کا دین میں کوئی پروف، کوئی مثال یا کوئی اس کی جناب دلیل، ایک سکرین شاٹ کم سے کم، ہرگز نہیں ہے اس کی کوئی دلیل۔ وہ اس کی دلیل بتا نہیں سکتے، وہی پرانی گھسی پٹی باتیں بتائیں گے کہ 100 سال سے یہ ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، وہی بات بتائیں گے کہ 300 سال سے یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کا آپ نام دیکھیں گے تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ نہ وہ حدیث کی کتاب ہوگی، نہ قرآن کی تفسیر کی کتاب ہوگی، جبکہ ایک بڑی ہستی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے نام سے وہ رسم منائی جاتی ہے، اور پھر اس میں ایسے عجیب و غریب جناب رسم و رواج کہ اس میں کوئی گوشت کھا کے نہیں آئے گا، اس میں کوئی نہا کے نہیں آئے گا، یا ایسی پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں، ایسی چیزیں جس کا اسلام سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ اتفاق سے 22 رجب کو ایک عظیم صحابی جو نبی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قرآن کی وحی ڈکٹیشن کرتے تھے، وہ ڈکٹیٹ کرتے تھے، لکھواتے تھے حضور ان سے وحی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتفاق کی بات کہ 22 رجب کو ان کی وفات کا دن ہے، اور حضرت معاویہ سے دشمنی رکھنے والا ایک فرقہ اور ایک جماعت اس دنیا میں زندگی گزار رہی، ان کو حضرت معاویہ سے پتہ نہیں کس چیز کی دشمنی ہے، اللہ بہتر جانے، جبکہ حضرت معاویہ حضور کے صالح ہیں، حضور کے نسبتی برادر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قرآن کے لکھنے والے، وحی والے صحابی حضرت معاویہ ہیں۔ ان کی دشمنی نبھا کر انہوں نے 22 رجب کو خوشی منائی، وہیں سے کچھ ہمارے مومن بھائیوں نے اس کو امام جعفر صادق کے ساتھ جوڑ دیا، وہاں سے کاپی کر کے ادھر پیش کر دیا اور ادھر نکال لیا زیراکس کہ بھئی یہ تو ایک دینی چیز ہے، جبکہ یہ سارا کا سارا فیک، اس کے پیچھے کوئی سچی بات اور سچی دلیل آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رجب المرجب کے سلسلے میں چیلنج کرنے کی تو ہماری عادت نہیں ہے، اور اچھی بات بھی نہیں، خامخواہ آدمی کو تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے کہ چلو میں نے چیلنج کر دیا، لیکن آپ اس کو چیلنج ہی سمجھیے کہ رجب المرجب کے سلسلے میں آپ 22 رجب کی نہ اس رسم کی کوئی دلیل دنیا سے لا سکتے ہیں، پوری دنیا میں چکر لگا کر بھی قرآن اور حدیث جو اتھینٹک پروف ہیں اسلام کے، وہ اسلام جو محمد الرسول اللہ پر اترا تھا اس کے بتا رہا ہوں، باقی ادھر ادھر سے تو کہیں سے بھی آپ دلائل جمع کر دیں گے جن کی کوئی قیمت نہیں ہے اسلام کی نظر میں، اور نہ ہی 27 رجب کی سفر معراج والی کوئی دلیل لا سکیں گے، نہ ہی 27 رجب کے روزے کی دلیل لا سکیں گے، اور نہ ہی 27 رجب ہی کو ایک نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت 12 رکعت نماز، کہتے ہیں کہ 1000 کا ثواب اس پہ ملتا ہے۔ بہت سی عورتوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ رجب کی 12 رکعت نماز ہے اور سورہ فاتحہ اور اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنی مرتبہ، 100 مرتبہ کچھ ایک رکعت میں، خود بنائی ہوئی نماز۔ عجیب بات، کیا جوک ہے یہ، خود نماز بنائی ہوئی ہے، نہ اللہ نے فرمائی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دین میں اپنی طرف سے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، بتائیں تو یقین بھی نہیں کرنے کو تیار۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، دین کو اصلی رہنے دے، نقلی چیزیں اس میں ملا کر دین سمجھ کر عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔